ایک دن میری ڈیوٹی مردہ خانے کے باہر لگی، لیکن اس بار بڑی عجیب سا ماحول تھا کہ مردہ خانے کے باہر رونا پیٹنا نہیں تھا، بلکہ عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لوگ مردے کو دیکھنے کے لیے ضد کر رہے تھے، جبکہ مردے کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے دیکھنے سے بھی منع کر دیا۔ ڈاکٹر مردے کو دیکھ کر مردہ خانے میں رکھ کر آگے۔ میں صفائی کرتی کرتی ڈاکٹر کے روم کی طرف گئی تو اندر سے آتی آوازوں پر دنگ رہ گئی۔ بے یقینی سے جھانکنا کہ گویا جو میں نے سنا وہ سچ ہی ہے یا کوئی جھوٹ، لیکن وہ سچ تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں کوئی میرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی تو مسئلہ بن جائے گا۔ میں وہاں سے ہٹ کر فوراً مردہ خانے کے پاس چلی گئی جہاں میری آج کی ڈیوٹی لگی تھی۔ پہلے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے مردے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ دن میں کئی مردے یہاں پر لائے جاتے اور برف خانوں میں رکھ دیے جاتے۔ میں اندر صفائی کا سامان لے کر گئی تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ نہ جانے میرا دل کچھ کیوں کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوگا یا آنکھوں سے کچھ پوشیدہ ہے جو بہت برا ہے اور میرے گلے پڑے گا۔ میں اپنے ذہن کو جلکتی اور اپنی سوچوں کو قابو کرتی انداز کے ساتھ صفائی کرنے لگی، جب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ابھی مردہ جو آیا تھا اس کی تازہ لاش سرد خانے میں رکھی ہی نہیں گئی تھی بلکہ باہر سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ میں آگے بڑھی، مجھے اس لاش پر بڑا ترس آیا کیونکہ جو راز میں اس لاش کے متعلق سن کر آئی تھی اس راز نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک بار اس لاش کو دیکھنے کا سوچا کہ ایک بار لاش کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے، اس کون اس ارادے میں تو میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سفید چادر اس کے وجود پر پڑی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں ہلکی آواز میں چیختی ہوئی دوڑی ہوئی کیونکہ میرے چادر کو ہاتھ لگاتے ہی وہ وجود ہلنے لگا تھا۔ میرے اندر ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ میں تھر تھر کام رہی تھی، آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ میری خوف زدہ نظریں اس پتھر بنے وجود پر تھی جس کے جسم کی حرکت اب ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے واپس اس کی طرف قدم بڑھایا کیونکہ شاید وہ وجود مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا، لیکن ابھی میں نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا جب وہ واپس ہلا اور میری ہمت جواب دے گی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ مردہ خانے میں مردے کا ہلنا تو شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ڈر جاتا۔ میں بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر جو اس مردے کے گھر والوں کو رخصت کر رہا تھا، مجھے گھبرایا ہوا دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھے نظر بچھا کر پیچھے اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے پاس چلی گئی کیونکہ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور مجھے اس آفس میں لے گیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ جو مردہ صبح یہاں آیا تھا وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ میری بات سنتے ہی ڈاکٹر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے دروازے سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے آگے کر دی۔ پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی جب وہ مجھ سے بولے کہ یہ لو تمہارے ہی ہیں۔ میں نے وہ پیسے لیے اور اچانک ہوئی خوشی کو چھپا نہیں سکی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا پیسے واقعی میرے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر بولا ہاں بالکل تمہارے ہیں، لیکن تم نے جو دیکھا ہے اس متعلق تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے میں چونک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں سمجھ گئی کہ ڈاکٹر اندر مردہ خانے میں پڑے وجود کے متعلق بات کر رہا تھا۔ پہلے پل مجھے یہ غلط لگا، میرا کیا واسطہ جو اندر پڑا وجود میرا کون سا سکا ہے؟ اس لیے میں نے وہ پیسے لیے اور خوشی سے حامی بھی بھر لی۔ پھر میں اس ڈاکٹر کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس ڈاکٹر نے اندر جاتے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال کر اس وجود کا لگا دیا، جبکہ جو بری طرح لگا تھا۔ انجیکشن لگنے کے بعد بالکل سن ہو گیا اور بے جان بھی۔ یہ سب دیکھتے میرے پاؤں کانپنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ڈاکٹر نے اس کا قتل کر دیا تھا؟ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جب وہ مجھ سے بولا تم اب جلدی سے یہاں کی صفائی کرو اور اپنی آنکھیں، کان اور زبان بند رکھو۔ میں نے فوراً سے انتباہ میں سر ہلایا، کہیں وہ ڈاکٹر میرے ساتھ بھی کچھ برا نہ کر دیتا۔ اس ڈاکٹر نے کسی کو فون کر کے بلایا اور 5 منٹ بعد ہی 2 مرد اندر آئے اور اس وجود کو اٹھا کر چلنے لگے۔ جب ڈاکٹر نے کہا جس جگہ بولا ہے وہیں دفنانے کے لیے آنا، خاموشی سے کامتے ہاتھوں سے میں کام کرتی رہی۔ جب اس مردے کو وہ لوگ لے گئے میں وہاں کی صفائی کر کے فارغ ہوئی، پیسے لے کر باہر نکل اور ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، پیسے نہ بھی ملتے تو میں اپنا منہ بند رکھتی، لیکن جو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آئی، تالا کھول کر اندر داخل ہوئی اور جلدی سے پیسے رکھے۔ یوں ہی نئے کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ اٹھی کیونکہ میرے ہی کمرے میں میرے ہی بیڈ پر وہی وجود۔ میرا نام نادیہ ہے، میری عمر 26 برس ہے، میری تعلیم FA ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ کچھ برس پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا اور ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے۔ میری ماں کا نام نازیہ ہے اور وہ ٹیچر تھی اور میرے ابا اسکول کے پرنسپل تھے۔ میرے ابا کو میری ماں سے محبت ہوگی جبکہ میرے ابا میری ماں سے 8 برس بڑے تھے۔
ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی اور انہیں بہت اچھے سے رکھا۔ شادی کی شرط میرے نانا نے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ابا گھر مہر میری امی کے نام کریں گے، اور ابا کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ابا کے پاس دولت تھی۔ شادی کے بعد زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد ہی اماں امید سے نہ ہوئی۔ اس بات کو لے کر اماں اور ابا دونوں ہی پریشان رہتے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب اللہ کی رضامندی ہوگی تو بچہ ہو جائے گا۔ امی لیکن شدید پریشان تھی۔ جب 3 ماہ گزرنے کے بعد امی حاملہ ہوگی۔ امی اور ابا دونوں خوش تھے۔ جب ابا نے کہا انہیں بیٹا چاہیے، یہ سنتے امی بگڑ گئی اور بولی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے اتنی محبت کرنی ہوگی، تو ابا خاموش ہو گئے۔ بچہ ہونے سے پہلے معلوم ہوا کہ بیٹی ہے، جس پر ابا بہت دکھی ہوئے، لیکن پھر انہوں نے یہ اطمینان کر لیا کہ اگلی اولاد بیٹا ہو جائے گی۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا اور امی نے مجھے پیدا کیا، اس دوران کچھ پیچیدگی ہوئی جس کی وجہ سے امی کی بچہ دانی نکالنی پڑی، اور ڈاکٹر نے ابا کو بتایا کہ اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر ابا کے حواس سلب کر گئی۔ ابا نے امی کو تانے دینا شروع کر دیے۔ اس بات کو لے کر اکثر امی ابو کی لڑائی ہونے لگی۔ جب 1 سال بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر کے مجھے اور اماں کو چھوڑ دیا۔ گھر اماں کے نام تھا، کیونکہ ابا حاصل نہ کر لے، اس لیے اماں نے عدالت میں رہتے ہی اس گھر کو بیچ دیا اور دوسرا گھر لے لیا۔ ہم وہاں رہنے لگے۔ میری پرورش اور سارا خرچہ امی نے ہی اٹھایا تھا۔ وقت پر لگا اڑا گیا، میں بڑی ہوگی اور خود ٹیچر کرنے لگی۔ اسی دوران ہی کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی بدل گیا۔ ایک بڑا ظلمہ میری زندگی میں آیا، جو میری زندگی میں میری امی کے ساتھ اجاڑا گیا۔ جب کچھ عرصے بعد ہی میری امی کا انتقال ہو گیا تو میں نے ڈر کے مارے اپنا گھر بدل لیا کہ کہیں جو کچھ پہلے ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ پھر میری نوکری بھی بدل گئی۔ اب میں کرائے کے مکان پر رہتی ہوں، اس لیے خرچہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ٹیچر چھوڑ دی اور دوسری نوکری کی تلاش کی، تو مجھے اچھی تنخواہ پر سرد خانے میں یعنی مردہ خانے میں صفائی کی نوکری مل گئی۔ لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی، کیونکہ یہاں کوئی کام کرنے کو راضی بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ میں مان گئی اور وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ جب پہلے دن میں نے مردہ خانے میں قدم رکھا تو میرے پیر کانپنے لگے اور مجھے یہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی۔ اور وہ ایک دن میں مشکل سے گزار کر جب گھر آئی تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ یہ بات وہاں پر ہونے والے ڈاکٹر کو پتہ چلی تو اس نے دوران چھٹی دے دی۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں لانے جانے والے مردوں کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی اور میرا دل گھبراتا، لیکن پھر عادت ہوگی مردے کو دیکھنے کی اور میں سکون سے نوکری کرنے لگی۔ جب عجیب قصہ ہوا کہ ایک لاش مردہ خانے میں لائی گئی۔ اس لاش کے وارث لاش کو مانگ رہے تھے پر انہیں لاش نہیں دی گئی، جبکہ وہ لاش تھی ہی نہیں، وہ انسان تو زندہ تھا۔ لیکن پھر ڈاکٹر نے پیسے دے کر میرا منہ بند کروا دیا اور پھر اس آدمی کو مار دیا۔ جب میں نے وہاں کی ڈیوٹی پوری کر کے لوٹی تو پھر جو میں نے دیکھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہی مردہ کھانے والا وجود جس کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا وہ میرے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے اوپر ابھی بھی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے ایک طرف ڈاکٹر اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو کر باہر بھاگنے لگی کہ اس لاش کو تو قبر میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہے اور یہ ڈاکٹر اور آدمی میرے گھر میں کیسے آئے۔ میں بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس ڈاکٹر نے مجھے پکڑ لیا اور بولا تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں چلانے لگی تو ان دونوں نے مجھے پکڑ کر مجھے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ میں رونے لگی تو وہ بولے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، مت رو، جبکہ میں ڈر کے کام رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یہ آدمی زندہ ہے اور ہمیں آگے بھی یہ زندہ ہی رکھنا ہے، اس لیے اسے تمہارے گھر میں رکھا کیونکہ یہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے غصہ آیا تو وہ بولا کہ ہم پہلے سے زیادہ تمہیں پیسے دیں گے، تو میں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سب چیزوں سے دور رکھو۔ تو وہ ڈاکٹر بولا تم چاہیے نہ چاہیے لو، لیکن کام تمہیں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تجھے بس اس آدمی کو گھر میں رکھنا اور ضرورت کے کام کرنے ہیں، باقی ایک ڈاکٹر یہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا اور غلطی سے بھی تم اس آدمی کی شکل نہیں دیکھو گی۔ ڈاکٹر کی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی کہ میں کیوں نہیں شکل دیکھ سکتی۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن پھر ڈر اس قدر تھا کہ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیا اور خود چلا گیا، جبکہ میں شدید پریشان تھی۔ مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ وہ شخص آخر ہے کون۔ دن گزرنے لگے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے رہتے۔ مجھے اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ صرف باہر سے وہ کوئی ضرورت کی چیز مانگے تو میں دے دیتی۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور اس آدمی کو ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک رات میری 2 بجے آنکھ کھلی تو میں نے باہر آواز سنی، میرے کمرے سے باہر نکلی تو جو دیکھا گارڈن میں آدمی کے لیے منعقد کیا گیا تھا، وہ باتھ روم جا رہا تھا۔ اس کے باتھ روم جاتے ہی میں اس آدمی کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ آدمی بیڈ کی دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھی اور درکتے دل سے جیسے ہی اس آدمی کی شکل دیکھی میری سانسیں روکی، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، میرا۔ جب میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی وہ اسکول بہت بڑا تھا
اور میری تعلیم بہت مختصر تھی، اس لیے مجھے سب سے چھوٹی کلاس کے ٹیچر کے ساتھ ہیلپر رکھا گیا تھا۔ میرا کام بچوں کو سنبھالنا تھا۔ وہاں ایک پیاری سی بچی تھی جس کا نام اینا تھا۔ وہ ایک بہت ہی معصوم بچی تھی، بہت پیاری سی تھی۔ مجھے جو چیز اس کے لیے زیادہ قریب کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں نہیں تھی، اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور وہ تھی بھی امیر گھر کی بچی جہاں کسی کو اس کو دینے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس بچی پر بہت رحم آیا اور اس کا مجھے اپنا سکا لگا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی اور وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک اسکول میں اس کے ابو آئے اور میڈم کے سامنے میرا نام لے کر پوچھا، تو میڈم نے مجھے بلوایا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس بات پر کہ میں نے ان کی بچی سے دوستی کر لی۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی تو وہاں دیکھا کہ ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میڈم سے اکیلے میں بات کرنے کا کہا۔ پہلے تو میڈم کو اعتراض ہوا، لیکن ان کے اصرار پر وہ مان گئی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، جبکہ وہ بھی کوئی تعذیب کا شکار لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں صدمے میں آ گئی۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک دوست اور محبت کرنے والی عورت چاہتے ہیں، اس لیے وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کے بعد میری ماں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے اور مجھے بیوی کی حیثیت بھی دیں گے۔ میں پریشان ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ جب انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا، میں نے امی کو بتایا تو امی نے انکار کر دیا کہ اتنے بڑے گھر کے لوگوں میں مت جانا، یہ دولت مند لوگ متبلی ہوتے ہیں۔ میں مان گئی اور ڈر کے نوکری بھی چھوڑ دی۔ جب ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ پتہ نکلوا کر اپنی بیٹی سمیت میرے گھر آ گئے۔ میں ڈری پر انہوں نے آ کر امی سے بات کی اور ان سے اصرار کیا تو امی کو ماننا پڑا۔ انہوں نے امی کے سارے خدشات دور کر دیے اور پھر میری شادی ان سے ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیٹی بھی بہت خوش تھی، پر میں بہت خوف زدہ تھی۔ ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ میری ساس زندہ نہ تھی، پر تایا چچا وغیرہ تھے۔ مجھ سے مل کر کوئی بھی خوش نہ ہوا، بلکہ میرے شوہر کو باتیں سنائی کہ کس سڑک چھاپ لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، اور میرے شوہر نے انہیں جھڑک دیا اور مجھے کمرے میں لے آئے۔ مجھے کہا کہ ان کے کسی بات پر کان نہ دڑائے، میں صرف ان کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرنے لگی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے، پر دل میں ڈر رہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے صرف اپنی بیٹی کے لیے شادی کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کے لیے پہلے روز ہی کہا وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگیں گے، صرف دو چیزوں کے لیے، ایک میں ان کی بیٹی کی مقصر رہوں، دوسرا میں وفادار رہوں، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے اس کی کسی اور تعلقات استار کیے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوتا، لیکن ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے جب میرے شوہر کی چاچی اور ان کی بیٹی میرے پاس آتی تو مجھ سے باتیں کرتی۔ 15 دن بعد ان کا رویہ بدل گیا اور وہ میرے پاس اور جو وہ کیا وہ دیکھتے ہی میں پتھرا گئی۔ ان کے پاس میری کچھ نازیبا تصویریں تھیں جو کسی غیر مرد کے ساتھ تھیں۔ وہ تصویر میری نہیں تھی، پر وہ اس میں شکل میری ہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں، ورنہ وہ یہ تصویریں میرے شوہر کو دے دیں گی اور پھر وہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ میں ڈر گئی کیونکہ یہ بات میرے شوہر بھی مجھے بول چکے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی پر وہ نہ مانی۔ میں ڈر کر چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ جس گھر میں میں رہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑنا ہوگا۔ میری امی بھی ڈر گئی تھی۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ میرے حالات کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ اب پھر خود کو خود سنبھالا، اس لیے واپس نوکری کی تلاش میں شروع ہوئی، اور اس بار جو ہوا میرے ہاتھ پاؤں پھول گیا کیونکہ سامنے بیڈ پر موجود کوئی انسان اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں سانس روکے کھڑی تھی جبکہ اس نے اچانک آنکھیں کھولی۔ میں وہیں روتے روتے جیسے جم گئی تھی۔ میری آنکھوں سے متوازر آنسو بہ رہے تھے۔ میرے شوہر کا سر پٹی میں جکڑا تھا اور میرے کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ مجھے وہیں دیکھ رہے تھے۔ جب مجھے پاس آنے کا کہا تو میں وہ روتی ہوئی کھڑی رہی۔ جب تک گارڈ واپس آیا وہ مجھے اندر دیکھتے ہی بھڑک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نکالتا، میرے شوہر نے اسے باہر نکلنے کو کہا اور اسے بیچ کر مجھے واپس اپنے پاس بلایا، تو میں آہستہ سے چلتے ہی ان کے پاس چلی گئی۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے میں ایک دم سے ڈر کے سفید ہو گئی۔ جب وہ نیم لہجے میں بولے کہ تم میری بچی کے ڈرانے پر کیوں بھاگی، کیا تمہیں خود پر یقین نہیں تھا؟ ان کے پوچھنے پر میں نے بری طرح رونے لگی اور کہا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی چاچی پر کرتے ہیں۔ ان کے پاس جھوٹا ثبوت تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ بولے کہ تم میری بیوی ہو، تم پر ہی یقین کرتا ہوں، تم سے شادی میں نے 5 سال تک کر کے رکھی تھی، میں سب سے آگے تم پر ہی پہلے یقین کرتا ہوں۔ وہ بولے تو میں رو دی۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو وہ بولے تمہارے جانے کے بعد بچی نے وہی تصویریں مجھے دکھا کر کہا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگی۔ ان کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ میں نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ جب وہ دوبارہ بولے کہ مجھے معلوم تھا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے شکوے بری نظروں سے انہیں دیکھا اور پوچھا اگر معلوم تھا تو وہ جھوٹ کیوں کہہ رہی تھی، تو مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ تو وہ میری بات پر بولے کہ یقین تم نے میرا نہیں کیا تھا،
मुझे छोड़कर तुम चली गई थी तो मैं तुम्हें क्या ढूंढता। उनकी बात पर मैं रोने लगी और वो मेरे आंसू साफ करने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं अकेली हूँ। मेरे रोते हुए कहने लगे, और वो बोले, अकेली नहीं हो, शोहर है तुम्हारा। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपकी ये हालत कैसी हुई। मैंने इन्हें बताया कि डॉक्टर ने इस रूम में बात करते सुना था, उन्होंने किसी से पैसे लिए थे आपको मारने पर। मैं कहते कहते रुकी। तब मेरे शोहर ने मुझे बताया कि वो मेरे शोहर के सके चाचा नहीं, कि वो मेरे शोहर के सके चाचा नहीं, उन्होंने मेरे शोहर को मारना चाहा था ताकि उनकी दौलत हासिल कर लें, और वो बहुत मुश्किल से बचे हैं, जबकि अपनी खानदान की नजर में मर चुके हैं। उनकी निकली कब्र भी बन चुकी है। मैं ये सब सुनते रोने लगी। तो उन्होंने कहा, ये सब ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक है, इन सब से निबट लेते हैं, इन सब से निबट लेंगे। मैंने इनसे पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने बताया मेरे जाने के बाद इसको उन्होंने इसकी माँ के पास कुछ अरसे के लिए भेज दिया था। इस बात को साल हो गया, और जिन्होंने ये सब कुछ किया वो जेल की सलाखों के पीछे है, और अब मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे शोहर मुझसे पहले अपनी बेटी के साथ लाए थे, जबकि मुझे यकीन है कि मैं जान चुकी हूँ कि अब वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? बहनों और भाइयों, रिश्तेदारों में एतबार जरूरी है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबक आवाज, कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल हमाद वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।